باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین فرقے تشیع کے جو منحرف فرقے ہیں یا شیعہ سے جو نکل کر کے دوسرے منحرف فرقے کی طرف گئے ہیں، ان کے سلسلے میں درس جاری تھا شیخیہ اور بابیہ. ٹھیک، شیخیہ سے نکل کر کے بابیہ اور بہائیہ، یہ دو فرقے. تو کل تھوڑا سا قبل اس کے کہ آپ عقائد بہائیہ سے واقف ہوں یا بابیہ سے. سب سے پہلے بابی کون ہے، اس کا بنیاد گزار کون ہے، کس نے اس فرقے کو جنم دیا، کس نے اس فرقے کی تاسیس کی ہے، اس کے سلسلے میں بحث چل رہی تھی. علی محمد باب، ٹھیک، وہ کس طریقے سے ایران کے ایک گرم علاقے میں پیدا ہوا اور پھر اپنے ماموں کے یہاں رہتا تھا اور چھت پہ جا کر کے کڑی دھوپ میں سخت مشقت کرتے تھے. پھر وہاں سے ان کو بھیجا گیا، کیا ہے، وہ شہر نہیں تھا، وہ شہر سے نکل کر کے پھر تجارت میں دل نہیں لگا، کربلا جو ہے آئے. کربلا آنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک، علی محمد وہ شہر سے نکل کر کے جب کربلا آتا ہے تو کربلا آنے کے بعد سید کاظم رشتی، جس کا تعلق فرقہ شیخیہ سے ہے، ٹھیک ہے، فرقہ شیخیہ کی ایک بڑی شخصیت ہے. ان کے کچھ شاگردوں سے ملاقات ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اور پھر انہی کے توسط سے علی محمد سید کاظم کے درس میں شرکت کرنا شروع کرتے ہیں. چند سالوں تک سید کاظم کے کلاس میں جا کر کے شرکت کی اور سید کاظم کے عقائد و افکار سے، کہ جو شیخیہ عقائد و افکار تھے، اس سے آشنائی حاصل کی، اور اتفاق سے ان کے عقائد و نظریات کا گرویدہ ہو گیا، پسند آ گیا ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ. خاص طور سے سید کاظم نے جو رکن رابع کے سلسلے میں دعویٰ کیا اور خود کو باب یعنی امام عصر بتاتا تھا، اس کی طرف خاص توجہ دی. اور جب سید کاظم کا 1259 ہجری میں انتقال ہو گیا تو یہ علی محمد سید کاظم کا نائب اور جانشینی کا دعوے دار ہو گیا. کہنے لگا میں ان کا جانشین ہوں، میں ان کا نائب ہوں، اور اپنے آپ کو باب کہنے لگا. یہاں سے باب آیا ہے، جو علی محمد کو باب کہا جاتا ہے، باب کا جو نام دیا گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہاں ہے کہ پہلے سید کاظم اپنے آپ کو باب کہتے تھے، سمجھ رہے ہیں، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو چونکہ یہ اس کا شاگرد تھا، اس نے فوراً اس کی جانشینی کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا میں ان کا جانشین ہوں، میں ان کا نائب ہوں. تو پہلے جس نام سے سید کاظم مشہور تھے، باب، وہی لقب اس نے لے لیا، باب. یعنی کہ البتہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، شیخیہ سید کاظم رشتی کے بعد زیادہ تر محمد کریم خان کرمانی کی وجہ سے پھیلا ہے، اور محمد علی محمد شیرازی کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. سید کاظم کے بعد شیخیہ نے اگر کسی کی طرف خصوصی توجہ دی ہے تو وہ محمد کریم خان تھا، نہ کہ سید یا علی محمد شیرازی. لہذا اب یہاں سے جب شیخیہ نے
علی محمد کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تو ان لوگوں نے کریم خان کی طرف توجہ دے دی. تو اب یہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہوئے، دو گروہ میں. جو لوگ علی محمد کے پیروکار تھے، چاہنے والے تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، وہ بابیہ ہو گئے. اور جو لوگ سید کرمانی کے پیروکار تھے، ان کے طرفدار تھے، وہ شیخیہ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، علی محمد در کربلا با چند تن شاگردان سید کاظم رشتی آشنا شد. کہہ رہے ہیں کہ علی محمد کربلا پہنچ کر کے سید کاظم رشتی کے کچھ دو شاگردوں سے آشنا ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے. وہ بے محضر درس او کشانیدہ شد، اور پھر سید کاظم کے درس کی طرف ان کو لایا جاتا ہے. چند سالی در جلسے درس او شرکت کر، کچھ سالوں تک ان کے جلسے درس میں یہ شرکت کرتے رہے. وہ با عقائد و افکار شیخیہ آشنا گردی، اور شیخیہ کے عقائد و افکار سے آشنا ہوئے. و جذب اندیشہ آنان شد، اور جو ان کے تفکرات تھے، جو ان کے نظریات تھے، ان کی طرف جذب ہو گیا، مائل ہو گیا. بخصوص ادعائے سید کاظم، خاص طور سے سید کاظم کا جو دعویٰ تھا در مورد رکن رابع کے سلسلے میں. و ان کی خود را باب امام عصر تلقی می کر، اور یہ کہ سید کاظم جو اپنے آپ کو باب امام عصر کے نام سے متعارف کرواتا تھا، خود کو باب بتاتا تھا. کس کا؟ امام عصر کا. امام عصر کے پہنچنے کا دروازہ. میرا مستقیماً رابطہ ہے ان سے، تمہارے مسائل ان کے پاس میں لے جاتا ہوں، تمہارے سوالوں کا جواب ان سے میں لیتا ہوں. یہ جو سید کاظم کا دعویٰ تھا رکن رابع کے بارے میں کہ خود کو امام عصر کا باب بتاتا تھا، اس فکر اور اس عقیدے کی طرف کیا ہے علی محمد نے خاص توجہ دی، اس سے زیادہ متاثر ہوا. پس از مرگ سید کاظم، جب تک سید کاظم کا حیات تھے یہ اپنے آپ کو باب امام عصر کہتے رہے، لیکن جب سید کاظم کا انتقال ہو گیا 1259 ہجری میں، مدعی جانشینی او شد، تو علی محمد باب سید کاظم کی جانشینی کا دعوے دار بن گیا. وہ خود را باب نامید، اور پھر اپنے استاد کی طرح یہ بھی خود کو باب کہنے لگا. البتہ ہم گونے کے درس سے قبل بیان شد، البتہ جیسا کہ اس سے پہلے والے درس میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ شیخیہ بعد سید کاظم رشتی، کہ جو فرقہ شیخیہ ہے وہ سید کاظم رشتی کے بعد اغلب بحاج محمد کریم خان کرمانی روی آوردن. شیخیوں نے زیادہ تر حاج محمد کریم کی طرف کیا ہے توجہ دی اور مائل ہوئے. سید کاظم کے بعد زیادہ تر لوگ سید حاج محمد کریم کی طرف زیادہ تر لوگ مائل ہوئے اور ان کی طرف رخ کیا. وب علی محمد شیرازی اعتنائی نہ کردن، اور علی محمد شیرازی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. از ان رو علی محمد باب شیخی جدا شد، اب یہاں سے یہ چیز سبب بنی، جب شیخیوں نے علی محمد کی طرف خاص توجہ نہیں دی تو علی محمد باب نے اپنے آپ کو شیخیہ سے الگ کر لیا. وہ بقصد تبلیغ مرام خود بزادگاہ شیراز باز گشت، اور اپنے افکار و عقائد کی تبلیغ کی غرض سے اپنے وطن شیراز واپس آ گئے. وبا فعالیت زیاد توانست 18 نفر را دور خود جم کر، اور بہت زیادہ فعالیت، بھاگ دوڑ، جد و جہد کے بعد 18 لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے. 18 لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اپنے پاس جمع کیا. بحث اولیہ فرقہ بابیہ رہا، اور فرقہ بابیہ کا پہلا بیج
که باب از آنها به حروف حی تعبیر میکند کہ باب جس کو حروف حی کہتے ہیں تشکیل دہد، اس نے کیا کیا؟ اس کی تشکیل دی. حروف ہا، اب یہاں سے حروف جو حی ہے، حی کا وہ کر رہے ہیں، عدد بتا رہے ہیں. حی یعنی 8، یا یعنی 10، بے حساب ابجد جمع 18 میں شود ہے نا. ہا اور یا کی عدد جب نکالیں گے تو ہا کی 8 اور یا کی 10، اس طریقے سے اس کا مجموعی عدد نکلے گا 18. ان 18 نفر با پذیرش ادعای علی محمد مبنی بر باب امام عصر بودن شروع بفعالیت تبلیغ ہونا کے بین بودن. تو اب یہ جو 18 لوگ تھے، ان 18 لوگوں نے علی محمد کے دعوے کو قبول کر لیا. کون سا دعویٰ؟ کہ امام عصر کا باب ہونے والا تھا. جو یہ دعویٰ تھا کہ میں باب امام عصر ہوں، اس کو 18 لوگوں نے قبول کیا. اور پھر علی محمد شیرازی کے نفع میں اور ان کی حمایت میں تبلیغی کام کرنا شروع کر دیا. وَأُورَ بِعُنْوَانِ نقطۂ اولی بحضرت اعلیٰ بمردم معرفی کرنا. اور یہ 18 لوگ علی محمد کو نقطۂ اولی یا اولا اور حضرت اعلیٰ کے طور پر لوگوں سے تعارف کرواتے تھے. کہتے تھے یہ نقطۂ اولا ہے یا حضرت اعلیٰ ہیں. بدین ترتیب فرقہ بابیہ در سال 1260 ہجری شکل گرفت. اس طرح سے جو فرقہ بابیہ ہے وہ 1260 ہجری میں وجود میں آیا. با عظیمت مبلغین بابیہ بشہرائے مختلف. اور پھر جب الگ الگ شہروں میں فرقہ بابیہ کے مبلغین کو بھیجا جانے لگے، سفر کرنے لگے. ادعی از مردم سادہ لو، تو جو لوگ بڑے سادہ سمپل تھے، گاؤں دیہات کے رہنے والے، جو مذہب اور عقیدے کے بارے میں بہت زیادہ جانتے نہیں تھے یا بہت گہرائی سے سوچتے نہیں تھے، اس طریقے کے لوگ کیا ہے داعیے بابیت اورا باور کرتے. بابیہ کی طرف سے جو دعویٰ کیا جاتا تھا، جو بیان کیا جاتا تھا، اسے فوراً قبول کر لیتے تھے. وَبِعَنْهَا پیوستند، اور ان سے ملحق ہو جاتے تھے، مل جاتے تھے. اس طریقے سے فرقہ بابیہ کے بھی بہت سارے پیروکار اور طرفدار ہو گئے. اب یہاں سے ادعاء نبوت ہم زمان با پیشرفت ان فرقے و افزائش شمار پیروان آن داعی علی محمد باب نیز بالا می گرفت. وی کی تبلیغ خود را با ادعای بابیہ شروع کر دے بود. اندکی بعد مدعی مہدویت شد، سپس ادعای پیغمبری کرد. کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اچھی خاصی ترقی کر رہے تھے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. ان کے پیروکاروں میں، ان کے چاہنے والوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا. اور جو باب ہونے کا دعویٰ تھا یہ بھی لوگوں کے سر چڑھ کر بولتا تھا. اور اس نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا ہے ادعائے باب سے کیا تھا. باب کے دعوے سے اس نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا. جب کچھ اچھے خاصے طرفدار ہو گئے، پیروکار ہو گئے، اس کے افکار اور اس کے نظریات و عقائد سے متاثر ہو کر کے جب لوگ آس پاس زیادہ جمع ہو گئے تو اب باب ہٹ گیا، سیدھے سیدھے ایک دم گھر بن گیا. ادعائے مہدویت کر دیا. کہا کہ نا باب نہیں ہوں، شہر ہوں. اور پھر تھوڑا سا وقت گزرا، کہنے لگا نا امامت چھوٹا درجہ ہے، اس پہ قانع نہیں ہوا.
نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ہدایت پیغمبری کر دیا، کہنے لگا میرے اوپر وحی ہوتی ہے، کتاب بھی میرے پاس نازل ہوئی ہے، اس کتاب کا نام بیان ہے، یہ آسمانی اور مقدس کتاب ہے۔ قرآن کے مقابلے میں اس نے باقاعدہ طور پر ایک دوسری کتاب جس کا نام بیان ہے وہ لکھی ہوئی تھی اس کے پاس۔ وہ لوگوں کو دکھا کے کہنے لگا کہ یہ دیکھو وحی کے ذریعے سے یہ کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی جو کتاب تھی اس کے پاس، یہ کتاب کوئی مکمل کتاب نہیں تھی، اس میں بہت سارے ابواب خالی رہ گئے تھے۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ ادعائے نبوت کا دعویٰ، کس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کیا گیا؟ ہم زمان با پیشرفت ان فرقے، کہہ رہے ہیں کہ اس فرقے کے ترقی کے وقت یا ترقی کے ساتھ ساتھ یہ فرقہ جس وقت آگے بڑھ رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، بافزائش شمار پیروان آن، اور اس کے پیروکاروں کے تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، داعیہ علی محمد باب نیز بالا میں گرے، محمد علی باب کے دعوے بھی بڑھ رہے تھے، جیسے جیسے پیروکار بڑھ رہے تھے ویسے ویسے علی محمد کا دعویٰ بڑھ رہا تھا۔ وہ کی تبلیغ خود را با ادعائے بابیت شروع کر دے وہ، علی محمد نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا ہے؟ بابیت کے دعوے سے شروع کیا تھا، یہ کہا تھا کہ میں باب ہوں۔ اندکی بعد، تھوڑی مدت کے بعد مدعی مہدویت شد، کیا ہے؟ مہدی ہونے کا دعوے دار بن گیا۔ سپس ادعائے پیغمبری کر، پھر تھوڑے دنوں کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، کچھ دن اور رہتا تو آخری تھا۔ وخود رب عنوان پیغمبری، اور اپنے آپ کو نبی اور پیغمبر کے عنوان سے کہ جانب خدا بے وحی شبت، کہ خدا کی جانب سے جس کے اوپر وحی ہوتی ہے معرفی کر، کیا ہے؟ تعارف کروانے لگا، کہنے لگا کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی جانب سے میرے اوپر وحی ہوتی ہے۔ کتابی نیز با نام بیان نوشتے، ایک کتاب بنام بیان اس نے تحریر کی لکھا، وہ بے عنوان کتاب مقدس و آسمانی، اور ایک مقدس اور آسمانی کتاب کے عنوان سے کہ از طریق وحی بے او رسید از، کہ جس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ وحی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے، بے مردم معرفی تھا، لوگوں کو اس کتاب کا تعارف کروایا تھا، دیکھو یہ کتاب ہے میرے پاس جو وحی کے ذریعے سے میرے اوپر نازل ہوئی ہے، جو مجھ تک پہنچی ہے۔ البتہ ان کتاب قرار بود 19 فصل، یعنی واحد داشتے باشد، کرے البتہ طے تھا کہ یہ کتاب 19 فصلوں پر مشتمل ہو، اس کے اندر 19 فصلیں ہوں، کہ وہ فرصت تکمیل 11 فصل آن رجا، کہ علی محمد نے صرف ان 19 میں سے 11 فصلوں کو ہی مکمل کیا تھا، وبا اعدام او مجالی باقی نہ ماند، اور پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور وہ اس کتاب کو مکمل نہ کرو، لہذا اسے فرصت نہیں ملی کہ اس کتاب کو مکمل کرے۔ تاہشت فصل باقی ماندے نیز بے او وحی شود، کہ 8 فصل اور وحی ہو اور وہ جو ہے اس کی تمام 19 فصلوں کو تکمیل کر سکے۔ وہ ڈائریکٹلی چلا گیا وہیں 8 فصلیں لینے کے لیے، 8 فصلیں با گسترش فعالیت با بیان و انتشار اخبار آن در مجامع علمی شیعہ علماء امامیہ با حکم اقتداد علی محمد بان از تسکہ حکومتی خواستانی، کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی فعالیت، اس کے بیان ہے، اس کے افکار کی چرچا ہونے لگی، اور خصوصاً جب شیعہ علمی مجامع میں، شیعہ علماء کے جلسات میں جب یہ باتیں پہنچی تو حکومت سے
لوگوں نے اس کے ارتداد کا حکم چاہا تاکہ حکومت اس کو مرتد قرار دے اور اس کی سزا دے. تا در برابر اقدامات باب و پیروانش باکنش نشان دہد کہ یہ ایک بڑا قدم اٹھائیں باپ کے لیے اور جو اس کے پیروکار ہیں اور انہیں نیست و نابود کریں. اور اتفاق سے حکومت نے بھی کیا ہے لوگوں کی سنی پرواہ کی. حکومت جو ہے خاموش نہیں بیٹھی اور ان لوگوں نے بھی جو ہے ان لوگوں کو بھی جب پتہ چل گیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے, لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور حکومت بھی ہمارے خلاف ہو گئی اور ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں نے بھی جو ہے کیا کیا, لوگوں کو جمع کیا, اپنے پیروکاروں کو اور اسلحہ جمع کیا اور پھر ایران کے مختلف شہروں میں لوگوں کے ساتھ اور خاص طور سے حکومتی فوج اور لشکر کے ساتھ ان لوگوں نے جنگ لڑی, مقابلہ کیا ان کا. بہت سارے سرکاری اور حکومتی لشکر کے سپاہی جو ہے مارے گئے, بہت سارے بابی مارے گئے. کہہ رہے ہیں کہ تقریباً بابل میں 1500 نفر یعنی 1500 کے قریب بابل میں خالی مارے گئے. با گسترش فعالیت با بیان انتشار اخبار آن, اس کی فعالیت کے گسترش یعنی بڑھتی ہوئی فعالیت اور با بیان و انتشار اخبار آن اور اس کی خبروں کے بارے میں لوگوں میں چرچا اور لوگوں کے درمیان منتشر ہونا. در مجامع علمی شیعہ علمی مجمع میں سمجھے یعنی علماء کے درمیان علماء امامی با حکم بے ارتداد علی محمد با امامیہ علماء نے علی محمد باپ کے ارتداد کے حکم کا از دستگاہ حکومتی اداروں سے خاصتاً مطالبہ کیا. حکومتی اداروں سے علی محمد باپ کے ارتداد کے حکم کا مطالبہ کیا تا در برابر اقدامات باپ, تاکہ باپ کے اقدامات کے مقابلے میں وہ پیروانش اور جو اس کے پیروکار ہیں ان کے مقابلے میں واکنش نشان دہد کوئی سخت قدم اٹھائے, کوئی رد عمل ظاہر کرے. آنان را سرکوب نماید اور انہیں نیست و نابود کرے, انہیں شکست دے. در ان میان اسی دوران با بیان نیز بیکار نہ مان دے, بابیان نیز بیکار نہ مان دے. جب ادھر سے علماء مطالبہ کر رہے تھے ان کی گرفتاری, ان کے ارتداد اور ان کی نابودی کے, تو جو بابیان تھے یعنی اس کے علی محمد باپ کے جو پیروکار تھے یہ لوگ بھی خاموش اور بیکار نہیں بیٹھے رہے. بے جمعبری نیرو و سلام مبادرت کردن, اپنی طاقت اور قوت اور اسلحے جمع کرنے میں لگ گئے. مدر چند شہر ایران اور ایران کے چند شہروں میں از جملے بابل و زنجان, خاص طور سے بابل اور زنجان روی نظامی با ارتش دولتی پرداختن, حکومت کے فوجی دستے سے مقابلہ کرنے لگے کہ پس از کشتن شماری سربازان دولتی کے کچھ حکومتی سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد و تعداد زیادی از بابیان نیز کشتے شدہ, کہ بہت سارے بابی بھی قتل کیے گئے. رقم کشتے شدگان بابیہ کہہ رہے ہیں کہ بابیہ جو لوگ قتل کیے گئے
علی محمد کے پیروکار یعنی بابی جو مارے گئے ان کی تعداد تنہا در بابل صرف شہر بابل میں 1500 نفر ذکر شدہ ہے، 1500 بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں سے توبے کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو جنگ جاری ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔